بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں، بہت بڑے جنگجو تھے۔ ان کے والد کا نام المغیرہ اور ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغریٰ ام المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھیں۔ یہ بہادری اور فن سپاہگری میں تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 628 میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور پہلے واقعات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آئندہ دین اسلام کی خاطر جنگیں لڑنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے 3 ماہ بعد آپ مدینہ منورہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ مسلمانوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکے تھے۔ جنگ احد میں جنگ کا نقشہ بدلنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ نے بہت سے معرکوں میں حصہ لیا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں سے ایک حصے کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شام کے علاقہ بلقا کی طرف روانہ کیا، تاکہ والی بصرہ شرحبیل جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا تھا کو سبق سکھایا جائے۔ تاریخ میں یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی فوج کے شرحبیل کی فوجوں سے مڈ بھڑ ہوئی جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد تھی۔ جنگ میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر کمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخری کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی تو وہ اس بے جگری سے لڑے کے دوران جنگ ان کی 9 تلواریں ٹوٹیں۔ یوں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تلواریں ٹوٹنے کی بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ دمشق کے علاوہ عراق، ایران اور پھر رومیوں کے خلاف آپ نے جو جنگ حکمت عملی اختیار کی وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ اسلام کی خاطر حضرت خالد بن ولید نے بہت سی جنگیں جیتیں اور آپ کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک خون ریز جنگ کے بعد فتح حاصل کی۔ مسلمہ کذاب نے اپنے 40,000 پیروکاروں کو میدان میں اتارا جو حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ نہ کر سکے اور اکثریت جہنم رسید ہوئی۔ کچھ بھاگ گئے۔ مسلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں اسی جنگ میں قتل ہوا تھا۔ اللہ تعالی حضرت خالد بن ولید کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔